السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے حافظ کامران صاحب کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت لڑکی یا لڑکے کی طرف سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں شرعاً وہ کیا الفاظ ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، لڑکی کے پاس کیا کہیں اور لڑکے کے پاس کیا کہا جائے۔ جی، حافظ کامران صاحب نکاح کے وقت لڑکی اور لڑکے کی طرف سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں انہیں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ ایجاب کا معنی ہے آفر کرنا اور قبول کا معنی ہے اس آفر کو قبول کرنا۔ اب یہ ایجاب و قبول کسی بھی طرف سے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو، لڑکا قبول کرے، جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے ایجاب ہو اور لڑکی قبول کرے۔ لڑکی اور لڑکا اپنا وکیل بھی بنا سکتے ہیں اور وہ ان کے بیہاف پر ایجاب و قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی رواج ہے اور یہ بہترین رواج ہے کہ لڑکی علیحدہ مجلس میں ہوتی ہے، گھر میں پردے میں، اور لڑکا مسجد میں یا کسی اور جگہ علیحدہ مجلس میں ہوتا ہے۔ لڑکی کے پاس جاتے ہیں، اس سے اجازت لیتے ہیں اور پھر وکیل جو ہے وہ اجازت لے کر آتا ہے اور پھر نکاح کی کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کی الفاظ کی ممکنہ صورتیں کئی ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ماضی کے صیغہ میں ہوں، پاسٹ ٹینس میں۔ مثلا لڑکی کی طرف سے یہ ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیا، یا لڑکی کا وکیل کہے، لڑکی کا تعارف کرائے کہ فلاں بنت فلاں جو ہے میں اس کا وکیل ہوں اور میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا۔ لڑکا کہے مجھے قبول ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے امر ہو اور دوسری طرف سے ماضی ہو۔ اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ لڑکا لڑکی کو یا اس کے وکیل کو کہے کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، یا لڑکی کے وکیل کو کہے کہ تم فلاں بنت فلاں کا، جس کے تم وکیل ہو، اس کا نکاح تم میرے ساتھ کر دو، اور وہ وکیل یا وہ لڑکی آگے سے کہے ٹھیک ہے میں نے نکاح کر دیا، مجھے قبول ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے حال ہو یعنی پاسٹ ٹینس ہو اور دوسری طرف سے ماضی ہو۔ مثلا لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، یا لڑکی کا وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں کا وکیل تم سے اس کا نکاح کرتا ہوں، لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ تو ان تمام صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو اس سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں لڑکے کا پورا تعارف پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس کو پہچان لے، فلاں بن فلاں، اور پھر اس سے اجازت لی جاتی ہے کیا اس کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیں؟ تو لڑکی اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے پڑھا دیں، اور پھر لڑکے کے پاس آ کر قبول کروایا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں ایک غلطی ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی کے پاس جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اب صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جس نے نکاح پڑھانا ہے وہ وہاں اجازت لینے کے لیے جائے اور لڑکی اس کو ہی اجازت دے کہ تم میرا نکاح فلاں لڑکے سے پڑھا دو۔
لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اجازت لینے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر وہ اس سے اجازت لیتا ہے اور اپنے لیے اجازت لیتا ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا وہاں لڑکی کے پاس ذکر نہیں ہوتا کہ فلاں بندے نے نکاح پڑھانا ہے، فلاں مولانا صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں نکاح خان نے۔ اجازت لینے والا اپنے لیے اجازت لیتا ہے، وہ اس کا وکیل بنتا ہے لڑکی کا، لیکن آگے جب لڑکے کی مجلس میں آتا ہے تو وہاں مولانا صاحب بیٹھے ان کو کہتا ہے کہ نکاح پڑھا دو، اجازت دے دی ہے لڑکی نے، اب مولانا صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ وکیل وہ بنا تھا جو گیا تھا وہاں، اجازت اس کو ملی تھی، مولانا صاحب کو اجازت نہیں ملی لڑکی کی طرف سے، وہ وکیل نہیں ہے بلکہ وہ وکیل تھا۔ تو وکیل آگے وکیل بنا رہا ہے جس کا شرعاً اسے اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح جس نے پڑھانا ہے مولانا صاحب نے، جس نے بھی، وہ خود جائے اجازت لینے لڑکی کے پاس تاکہ وہ ڈائریکٹلی خود وکیل بنے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی اور جا رہا ہے، لڑکی کا کوئی عزیز اجازت لینے کے لیے، تو وہ لڑکی سے اجازت ہی اس نکاح خان کے لیے لے، لڑکی کو بتائے کہ فلاں بن فلاں مولانا صاحب جو ہیں ان کی پوری پہچان کرائے، وہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے پڑھانا چاہتے ہیں، تم اجازت دیتی ہو؟ تو لڑکی اجازت دے دے، ٹھیک ہے وہ میرا نکاح پڑھا دیں۔ اب وہ آ کر مجلس میں بتائے کہ ہاں لڑکی نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تم نکاح پڑھا سکتے ہو، تو یہ صحیح صورتحال ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔